کے جو جذبات میں کیے گئے فیصلے ہیں، کیونکہ نہ ہم اللہ کی ذات سے رابطے میں ہیں، مطلب کہ اب ہمیں فیل تو نہیں آتی. جیسے مثال ابھی آپ کا مائک ہے، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ بلو ہو گیا ہے، اٹس مین کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے یہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. بٹ ہماری زندگی کے اندر ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے بزنس میں، چاہے پرسنل لائف میں، چاہے کسی یعنی کہ کوئی باپ بیٹی کا فیصلہ کرتا ہے، بیٹے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو باہر آؤٹ آف کنٹری بھیجتا ہے، کسی وہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو بعد میں بندہ کہتا ہے یار یہ تو میرے جذبات کے فیصلے تھے. اور اس جذبات کے کیے فیصلے جو ہے وہ سمجھ لیں آخری سانس تک ہوتا ہے. اگر بیٹی کی شادی غلط ہو گئی ہے تو اب اس کو یہی کہنا ہے کہ اب تم نبھاؤ. کیوں؟ کیونکہ بھائی پورے معاشرے کی نظریں میرے اوپر ہیں. تو یہ جو جذبات میں کیے گئے فیصلے اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں؟ آپ نے جو بات کی، آپ کا نام کیا ہے؟ عادل نام ہے میرا. عادل بھائی دیکھیں، آپ نے اس میں 2-3 باتیں کی ہیں. پہلی بات یہ، جذبات ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اس سے آپ کبھی اسکیپ نہیں کر سکتے. اس طرح آپ اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اپنے جذبات سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے جذبات کو مٹا دے. خواہشات ہماری رہیں گی، خوف ہمارے رہیں گے، ڈر ہمارے رہیں گے. یہ ساری چیزیں، جتنے بھی محبت ہے، نفرت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں اور یہ اللہ نے ہی ڈالی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بھی اللہ نے کہہ دیا نا، اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یعنی جذبات کا کنٹرول اسی کا ہے. دوسری بات، جو اصل بات کیا ہے کہ جذبات کو مٹانے کے لیے دین نہیں آیا، لیکن جذبات کو ایک دائرے کے اندر رکھنے کے لیے دین آیا. دیکھیں، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں کہوں مجھے بھوک لگی ہے، میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، میں اس کا کھانا پکڑ کے ایسے منہ میں ڈالوں. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہوں، کہتا ہوں پہلے مجھے کمانا ہے، پھر یہ پیسے خرچ کر کے میں نے کھانا لینا ہے اور کھانے کو انسان کی طرح کھانا ہے. یعنی ہم ہر وقت، ہر روز گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اپنے جذبات کنٹرول کرنے پڑتے ہیں. جاب پہ آپ کو اپنے جذبات کنٹرول، کسی کو جاب پہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ٹریفک میں پھنس کے صبح باس کی گالیاں سننے کے لیے، لیکن جاتا ہے نا، وہ جذبات کو ہی تو کنٹرول کر رہا ہے نا. تو ہم دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اصل بات، جڑ آپ کی بات کی پتہ ہے کیا ہے؟ کہ دیکھیں، 2 طرح کی توقعات ہیں. ایک توقعات ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، وہ بہت آسان ہے. دوسری توقعات ہے انسان کی، وہ بہت مشکل ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے، اب ہم نے انسان کی توقعات کو اتنا اوپر کر دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توقعات کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ ہم نے کسی کو شرمندہ کرنا ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی لیکن میری نافرمانی کی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی خیر ہے، جو میری نافرمانی کر لے، مجھے ڈس اپوائنٹ کرے، اس کی خیر نہیں. اب جو باپ جذبات میں آ کے اپنی بیٹی کی کہیں غلط شادی کرتا ہے، اس نے ایک اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے اس بچی کو اجازت دی، وہ بچی تو ہے نہیں، خیر بالغ ہے، اگر بچی ہوتی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. بالغ ہے تو شریعت نے اس کو کیا حق دیا ہے؟ اللہ نے کیا حق دیا ہے؟ اللہ نے خود، کہ اس کا اختیار ہے لڑکی کا نہ کرنے کا یا ہاں کرنے کا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ جو عقد ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ 2 خود مختار لوگ جو اپنی مرضی سے اس رشتے میں داخل ہیں. اگر اس کی اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے اور باپ کے پریشر میں واقع کر رہی ہے تو آپ فقہا سے پوچھ لیں اس کی کیا حیثیت ہے اس کی. یہ اس میں کوئی اختلاف والی بات بھی نہیں ہے. دوسری بات کہ اب ایک برا فیصلہ کر دیا، اب وہ بھگت رہی ہے، اس کو پٹ رہی ہے، اس کی ذلت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے اب نبھاؤ کیونکہ ہم کہاں منہ دکھائیں گے. اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں سے اتنا شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ ان کو زندہ دفنا دیتے تھے. آپ اس بچی کو زندہ نہیں دفنا رہے، اس کو یہ زندہ دفنانا نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کا حق نہیں مارا. اور کس لیے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے. اور یہ جو اس سے بہت بڑا سوال تھا، میرا رب کیا کہے گا، وہ مٹ گیا. اس کے بارے میں کوئی جذبات نہیں ہے. وہ بھی جذبات کا مستحق ہے کہ نہیں؟ وہ جذبات غائب ہیں. اب لوگوں کے جذبات اور یہ باہر بھیجنا یا فلانا فیصلہ کرنا، کسی پر امپوز کرنا، یہ سب ہم کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو میں انگلش میں کہتے ہیں رینک، مرتبہ. کتنے فیصلے ہم کرتے ہیں مرتبے کے لیے. تعلیم اس لیے نہیں کہ علم سے محبت ہے، تعلیم اس لیے کہ اس کی ڈگری کے بعد ایک مرتبہ ملے گا. جاب کہاں کرنی ہے؟ اچھا یہ جاب ہے تو لوگوں کو بتاؤں گا میری جاب ہے، کہیں اور ہے تو ورنہ مرتبہ نیچا لگے گا، اس کا ذکر نہیں کرو تو بہتر ہے. رشتہ کہاں کرنا ہے؟ اچھا لڑکا ہے، اس سے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے. فیملی کا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی ہمارا ایک طرح سے خدا بن گیا ہے، مرتبہ خدا بن گیا ہے. اور اس کی عبادت میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات کی نفی بھی ہونا، ہم آسانی سے کرنے کو تیار ہیں، آسانی سے. تو یہ بات میرے نزدیک جذبات کی نہیں ہے. میرے نزدیک یہ بات کیا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو جانے انجانے طور پر ہم نے اس کو ایک یعنی الہ کا اچھا سر، وہی فیصلہ 10 سال بعد یا 15 سال بعد اگر جو ہے اس میں ایرر آتا ہے تو پھر وہی باپ یا وہی انسان کہتا ہے یار مجھ سے غلطی ہوگی، تو اب اس میں وہ پھر اس کو کیا معافی مل جائے گی؟ اس نے جو مطلب یہ پیچھے کیا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے میرا اور کسی سے مسئلہ. اس نے معافی مانگی، میرے لیے وہ معافی کافی نہیں ہے. 15 سال میرے اجاڑ دیا، بڑے آرام سے آپ نے معافی مانگ لیجیے، ٹھیک ہے، میرا دل نہیں مان رہا، وہ میرا اس کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے اس کا اور اس کے رب کا.
اب مجھے تکلیف کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ تو اس کو معاف کر دے گا, اس کو تو کھلی چھٹی, میرے ساتھ بھی یہ کیا اور وہاں بھی کھلی چھٹی, یہ کیا انفیئر ڈیل, رائٹ. شرمندگی کی وجہ سے جی, ہاں, شرمندگی ہوگی, تو ہمیں چاہیے انصاف. تو اس میں پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا, اور دوسری بات یہ کہ اس کی سزا جو تسلی آپ سمجھ رہے ہو نا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو یا اس کی پوچھ گچھ ہو, پھر مجھے تسلی ملے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انصاف کا نظام ہے نا وہ ہماری عدالتوں سے بہت بڑا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کرے اور آپ کے دل کو بھی تسلی دے دے, اور آپ کو یہ بھی نہ لگے کہ انصاف نہیں ہوا. وہ اس کے یعنی اس کی حکمت میں یہ چیزیں ہیں, غیب کے اندر ہیں, لیکن وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا انصاف ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ العادل ہے, وہ انصاف کرتا ہے. اتنا میرے لیے کافی ہے. دیکھیں ہمیں اعتماد نہیں ہوتا کہ حکومت انصاف کرے گی یا ہمارے بڑے انصاف کریں گے یا کوئی کوئی جج انصاف کرے گا, لیکن ایک بات پر پورا اعتماد ہونا چاہیے, سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ کیا ہے, میرا رب انصاف کرے گا. یہ اس میں کوئی ادھر ادھر کی سوچ نہیں آنی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ اس نے تو استغفار کر لی, اب تو یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, اس کو تو اللہ معاف کر دے. نہیں, اللہ عادل ہے نا.